السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ماہ رمضان المبارک واقعاً تیزی سے گزر رہا ہے۔ جمعرات سے آج جمعرات 8واں روزہ ہو گیا ہے، اور جتنی تیزی سے ماہ رمضان المبارک گزرتے ہیں اتنی تیزی سے ہماری عمر بھی گزر رہی ہے۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں کہ جو اپنی موت سے نزدیک نہ ہو رہے ہوں، یا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس وقت موت آ نہ جائے۔ لہذا جمعرات کا دن جو ہے یہ فضیلت ہوتی ہے، اور مرحومین کے لیے زیادہ مرحومین انتظار کرتے ہیں، جمعرات میں انتظار کرتے ہیں، شب جمعہ میں انتظار کرتے ہیں، پھر روز جمعہ انتظار کرتے ہیں، جمعہ کا دن، کہ شاید جمعہ کے دن یہ لوگ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھیجیں۔ لہٰذا چاہے ایک گھونٹ پانی ہو آپ کے پاس، ایک گھونٹ پانی، وہ ایک گھونٹ پانی ہی اپنے مرحومین کے نام کیجئے۔ چاہے ایک کھجور آپ کے ہاتھ میں ہو، وہ ایک کھجور اپنے مرحومین کے حوالے کیجئے، کیونکہ مرحومین بہت زیادہ طلبگار ہیں، بہت زیادہ طلبگار ہیں۔ وہ بار بار مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور میرے خود اپنے ذاتی طور پر مرحوم ہونے میں کتنی دیر ہے؟ کسی لمحے میں بھی مرحوم ہو سکتا ہوں۔ مرحوم ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے۔ مرحوم تو اس وقت بھی ہیں، مولانا صاحب فرما رہے ہیں۔ جی جی، مرحوم کا معنی کیا ہے؟ مرحوم کا معنی جس پر رحم کیا جائے، رحم کیا گیا ہے اس کو، وہ رحم شدہ ہے۔ تو ہم سب کے سب رحم شدہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سب کے سب رحم شدہ ہیں۔ اللہ نے رحم کیا ہوا ہے، جبھی تو یہاں پر موجود ہیں اس وقت۔ تو لہٰذا اپنے مرحومین کو ہر صورت یاد کیجیے، تاکہ خود ہم بھی مرحوم ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد، اللہم علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ لہذا مرحومین کا تذکرہ اس لیے کیونکہ آج کی جو دعا ہے، 8ویں دن کی دعا، اس میں یتیموں کا تذکرہ ہے بہت زیادہ، کہ یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کرنا ہے، یتیم کو تلاش کرنا ہے۔ ہمارے دائیں بائیں اگر کوئی یتیم موجود ہے، اسے بہت زیادہ عزت دینا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حق ادا کرنا ہے۔ یتیم کے حقوق میں سے آسان ترین حق کیا ہے؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، حقیقت میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ یعنی جہاں آپ پیسے وغیرہ دے رہے ہیں، کہا یہ پیسے اپنے مقام پر، لیکن رسول اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، تو اس بچے کے سر پر موجود جتنے بال ہیں، ان بالوں برابر پروردگار عالم اس کو جزا عطا فرمائے گا۔ اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ اچھا، کچھ یتیم تو ایسے ہیں کہ جن کے والدین نہیں ہیں، کچھ یتیم ایسے ہیں کہ جن کے والدین موجود ہیں اور وہ یتیم ہیں، جو میں کئی مرتبہ آپ کو نماز عید الفطر کے موقع پر بھی کہہ چکا ہوں، اور اگر مجھے یاد رہا دوبارہ سے یہ گزارش کروں گا کہ جن کی بیٹیاں ناراض ہو کر گھر آ گئی ہیں، یا جن کے بیٹوں نے ناراض ہو کر بیوی کو اس کے گھر پہنچا دیا ہے بچوں سمیت، یا طلاق کی تیاری ہو رہی ہے کہ جناب علی بس اب یہ ماہ رمضان ختم ہو تو بھائی اب طلاق کا کام شروع کریں گے،
طلاق کا پروسیجر اب شروع ہوگا. کوئی راستہ نکالیے. خاندان والے سب مل کر کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں صاحب داماد انتہائی بد اخلاق ہے. وہ کہہ رہے ہیں بہو بے حد سے زیادہ بد اخلاق ہے. بد اخلاقی کا مطلب طلاق نہیں ہے. بد اخلاقی کا مطلب یہ کہ اگر وہ بد اخلاق ہے تو آپ با اخلاق بن جائیے. آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو جائے، وہ کب تک بد اخلاقی کریں گے؟ اب جب دونوں طرف سے زبان چلے گی اور دونوں طرف سے مقابلہ ہوگا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مائیں بھی اتنی زیادہ تربیت یافتہ گزری ہیں کہ جناب علیہ موجود ہیں کہ وہ بیٹیوں کو بتا رہی ہوتی ہیں، اچھا اور تم نے سن لی اس کی بات، تم نے آگے سے پلٹ کر جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ تربیت کی کمی ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. یعنی جو ممبر مل گیا، یعنی خواتین کے بعد جو ممبر آیا اس میں بھی عالمہ موجود نہیں ہے، اس میں بھی ذاکرہ ہے. بیچاری یہ ذاکرہ ہے کیونکہ اس کے بعد جتنا علم ہے اس کے بعد اس کے مطابق وہ گفتگو کر رہی ہے، لہذا اس نے بھی کوئی تربیت وغیرہ نہیں کر سکی بیچاری وہاں پر. لہذا یہ غیر تربیت یافتہ، ہم اور آپ بھی غیر تربیت یافتہ ہی میں سے ہیں. ہماری بھی کسی نے تربیت نہیں کی ہے کہ اگر کوئی غصے میں آ گیا تو مجھے اور آپ کو کس طریقے سے اپنے غصے کو پینا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے برداشت کرنا ہے. اگر یہ برداشت کر لیا، یہ سمجھ لیجیے ماہ رمضان قبول ہو گیا، اس کی رحمتیں مجھے اور آپ کو مل گئی ہیں. رمضان کی پورا فائدہ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کا مل گیا ہے. بس لہٰذا ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک معاملے سے، ایک ایک سانس سے پروردگار عالم کیا کرے؟ تمہارا سانس لینا عبادت ہے، تمہارا سو جانا عبادت ہے، تمہارے خالی پیٹ سے آنے والے منہ سے نکلنے والی بدبو نہیں ہے، خوشبو ہے. وہ کہہ رہے ہیں خوشبو ہے ابھی ہے. تو وہ اتنا زیادہ رحمان ہے، اتنا زیادہ کریم ہے، وہ کہہ رہا ہے بار بار کہ میری بارگاہ میں آؤ. بارگاہ میں تو آ گئے ہیں. آج آخر سجدے میں جانے کے بعد ایک مرتبہ کہیے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جب ساری نماز اپنی ختم کر چکے ہیں، بالکل نماز اپنی تمام کر چکے ہیں، بس اب جانے کی تیاری کرو، بس ہی میں جا رہا ہوں، بس جاتے جاتے ایک سجدہ کر لیجئے اور اس میں کہہ دیجئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اردو میں کہہ دیجئے پالنے والے میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میں اپنے گناہوں کا اقرار تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، کسی کو بتا نہیں سکتا میں نے کیا 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 ہے. پالنے والے تجھے بتا رہا ہوں، تجھے معلوم ہے، تو غفور الرحیم ہے، بخش دے. سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کے اتنا لفظ کہہ دے بخش دے، بس کچھ بھی نہ کہیے، فقط سجدے میں جا کے اتنا لفظ اردو میں کہہ دیجیے بخش دے. یعنی اگر کوئی سن رہا ہو غور سے آپ کی نماز کو، چپکے سے آ کر کہا بابا یہ کس کو کہہ رہا ہے بخش دے، یہ کس سے بات کر رہا ہے بخش دے. پتہ چلے ایک خالق ہے، مالک حقیقی ہے. یہ سجدے میں جانے کے بعد مالک حقیقی سے آج کے خود سے گفتگو کرتے کرتے کہہ رہا ہے پالنے والے بخش دے. اب وہ بخش دیتا ہے. وہ عاشق ہے، عاشق، وہ ہم سے عشق کرتا ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے. یعنی پورے سال میں اور آپ فجر کی نماز نہ پڑھیں صبح ناشتہ کراتا ہے، ظہر عصر کی نماز نہ پڑھیں دوپہر کا کھانا کھلاتا ہے، مغرب عشاء کو نظر انداز کر دیں نہ پڑھیں پھر بھی کھانا کھلاتا ہے، اطمینان کا. اب عاشق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عشق کی انتہا ہے. وہ ہم سے عشق کرتا ہے، ہم اللہ سے پیار نہیں کرتے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سودا بہت سستا ہے، بہت سستے میں توبہ قبول ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد علی محمد. ماہ رمضان المبارک کے 8ویں روزے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام
وإطعام طعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك یا ملجا العاملین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں محمد آلی محمد وعجل فرجهم. یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ اس ماہ میں یتیموں کے ساتھ مہربانی اور کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما. یعنی میں یتیموں کو کھانا بھی کھلاؤں اور یتیموں کے ساتھ میں مہربان بھی ہو جاؤں. بس لہٰذا وہ والدین جو ناراض ہو کر بیٹھ گئے ہیں ایک دوسرے سے اور ان کے بچے در بدر ہیں، گویا کہ ان کے بچے بھی ان کی زندگی میں یتیم ہو گئے ہیں اور ان پر کوئی رحم کرنے والا. آپ دیکھا کیجئے جا کر ان گھروں میں، جب وہ ہمارے گھر آتے ہیں یا ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور اس طرح کے رشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کی کیا حال ہوتا ہے. ان کے بچے کس طریقے سے ادھر ادھر مارے پھر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو اس ماہ مبارک میں یتیموں کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس ماہ مبارک میں مجھے سلامتی، امن اور سلامتی عام کرنے کا موقع عطا فرما. امن اور سلامتی، یہ امن اور سلامتی سے گویا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت امن اور سلامتی قائم کرے کہ نہیں؟ یہاں امن اور سلامتی سے مراد جو چل رہی ہے سب کے لیے ہے. ہر شخص اپنے گھر کا حاکم ہے، ہر شخص اپنے کمرے کا حاکم ہے، حجرے کا حاکم ہے. جس حجرے میں رہتا ہے، جس کمرے میں رہتا ہے، حاکم ہے. یہاں اس کا حکم چلتا ہے میری چیز یہاں رکھی جائے گی، یہاں سے یہاں اٹھا کے کوئی نہیں رکھے گا. حاکم ہے نا. تو کہ امن اور سلامتی کا مجھے موقع دے دے کہ اپنے گھر میں امن قائم کر لیجئے، اپنے گھر کی چار دیواری میں سلامتی قائم کر لیجئے. اگر اپنے گھر میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنے گھر کی چار دیواری میں سلامتی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، سمجھ لیں کہ پروردگار عالم نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا انشاءاللہ. پھر آج کی دعا کا ایک بہترین جو ایک معاملہ آ رہا ہے وہ یہ کہ جناب علی پالنے والی اس ماہ مبارک میں مجھے بزرگوں کی صحبت عطا فرما. بزرگوں کی صحبت، اپنے سے زیادہ کوئی بزرگ تلاش کیجئے. آئیے بزرگی سے مراد سفید ریش ہونا بھی ہے، بوڑھا ہونا بھی ہے، اور بزرگی سے مراد یہاں پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والے کو بزرگ کہا جاتا ہے. جس چیز کا بھی علم آپ کو نہیں ہے، آپ سے زیادہ کو جو بھی علم زیادہ رکھتا ہو وہ آپ کے لیے بزرگ ہو جائے گا. اب بچوں کے لیے کون بزرگ ہو جائے گا؟ کہ یہ سفید ریش والے. اب سفید ریش والا بھی اگر اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھے اور جناب علی جوانوں کی طرح سے گفتگو کرنا شروع کر دے، جوانوں والے مذاق ایک بزرگ کرنا شروع کر دے تو مناسب نہیں ہوگا. لہذا بزرگ کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر رحم کرے، اپنے چھوٹوں کی رہنمائی کرے، پیار محبت سے. ایسا رویہ اختیار کر لیجئے کہ چھوٹے بچے آپ کے چاروں طرف جمع رہیں ہر وقت. ایسا رویہ اختیار کر لیجئے کہ جوان آپ سے پیار کرنے لگے، جوان آپ کے پاس ہر وقت جمع ہونے کو تیار ہو. یا ایک جوان آپ سے اپنی تکلیف کو بیان کرے، یا کوئی بچہ اپنی تکلیف کو آپ کے ساتھ جا کر بیان کر لے، سمجھ لیں کہ آپ نے کامیاب ہو گئے ہیں. پالنے والے اس ماہ مبارک میں مجھے بزرگوں کی صحبت عنایت فرما. اس کے بعد آخری جملہ جو چل رہا ہے آج کی دعا کا کہ پالنے والی اس ماہ رمضان المبارک میں کیونکہ تو بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، ہم پر کرم فرما. اے امیدواروں کی امیدگاہ، امیدواروں کی، ہم سب امیدوار ہیں. کس چیز کے امیدوار ہیں؟ کہ اللہ ہمارا انتخاب کر لے. الیکشن میں کون کون امیدوار ہے؟ لفظ امیدوار چلتا ہے نا الیکشن میں.
کون کون امیدوار ہے؟ کہ وہ امیدوار ہیں جن کو ووٹ ڈلے گا تو یہ سلیکٹ ہو جائیں گے، اور ہم سب کے سب امیدوار خدا ہیں، امیدوار پروردگار ہیں ہم سب کے سب، ہم سب امیدوار ہیں اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انتخاب کر لے، ہم کو چن لے، اپنے نیک بندوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تمام یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی چار دیواری میں امن و امان قائم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے اس ماہ مبارک میں بزرگوں کی بہترین صحبت عنایت فرما۔ پالنے والے ہم تیری ذات کے امیدوار ہیں، پالنے والے ہمارے حال پر رحم فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیابی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔